علیکم، میں امداد سومرو۔ آمنے سامنے آ گئی ہیں حکومت اور سپریم کورٹ آف پاکستان، ٹھن چکی ہے دونوں اداروں میں۔ حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ کا بائیکاٹ کر دیا ہے اور 3 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا جو حمزہ شہباز اور پرویز الہی کے وزارت اعلیٰ کا معاملہ تھا۔ اب فیصلہ جو بھی آئے، لیکن حکومت کے اندر کیا چل رہا ہے، حکومت کیا کیا آپشن استعمال کر سکتی ہے، کن کن آپشنز پر غور کیا گیا ہے، انتخابات کی طرف حکومت جائے گی یا نہیں جائے گی، پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ تسلیم کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ ایک اور معاملہ، اور وہ یہ کہ ساری صورتحال، سارے بحران سے ایک بار پھر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ نکلا ہے، اور آصف زرداری صاحب دبئی میں، اور خبریں ہیں بہت زیادہ خبریں کیا کہتے ہیں گردش کر رہی ہیں کہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ کوئی بڑی اعلیٰ شخصیت جو ہے پاکستان کی، مقتدر شخصیت، وہ ملاقات کر رہی ہے، ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے دبئی میں کہ انتخابات جلدی کروا دو، ملک کو اس بحران سے نکالنے کا واحد راستہ انتخابات ہے۔ تو ان معاملات پر گزارشات ہوں گی۔ پہلے سیدھا کیونکہ کل سارا دن پوری قوم ٹکٹکی باندھے ٹی وی چینلز پر بیٹھی رہی، جو سپریم کورٹ جا سکتے تھے سپریم کورٹ گئے، اور جس کے پاس جو سورسز تھے اس معاملے پر پتہ کرنے کے لیے کہ جی کیا ہونے جا رہا ہے، وہ اپنے سورسز استعمال کرتا رہا۔ یعنی پوری قوم جو ہے وہ ایک سولی پر ٹنگی رہی کہ کیا ہوگا۔ معاملہ حمزہ شہباز اور پرویز الہی صاحب کے انتخابات کا تھا۔ رن آف الیکشن جو ہوا تھا 22 جولائی کو، کیونکہ جو پہلا الیکشن ہوا تھا 16 اپریل کا، اس میں تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بائیک آؤٹ کر کے چلے گئے تھے، انہوں نے انتخابات کا حصہ ہی نہیں لیا تھا انتخابات میں۔ لیکن اس کے باوجود حمزہ شہباز کو تحریک انصاف سے 25 ووٹ ملے تھے، تو وہ جو 25 ووٹ تھے تحریک انصاف کے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ایک تشریح کے ذریعے وہ تو کر دیے فارغ کہ جی وہ ووٹ نہیں ہو سکتے۔ ڈی سی تو خیر وہ ہو گئے کیونکہ انہوں نے انحراف کیا تھا، لیکن اس فیصلے کی وجہ سے رن آف الیکشن کی طرف معاملہ گیا۔ لاہور ہائی کورٹ آیا، لاہور ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ گیا، اور سپریم کورٹ نے 1 جولائی کو آرڈر کیا تھا کہ جی 22 جولائی کو جو ہے وہ ہوگا الیکشن، رن آف الیکشن ہوگا، اور اس میں پھر حمزہ شہباز صاحب کو جو ووٹ ملے تھے اور پرویز الہی صاحب کو جو ووٹ ملے، تو پرویز الہی صاحب کے 10 ووٹ نکال دیے گئے تھے، مائنس کر دیے گئے تھے، ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی تھی۔ تو وہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں تھا، اور اس پر جو حکمران اتحاد ہے، وہ وکلاء برادری سب نے کہا کہ جی یہ جو ہم خیال بینچ جو ہے یہ اس معاملے کو نہیں سن سکتا، فل کورٹ بنایا جائے۔ کل سارا دن اس معاملے پر عدالت میں بحث ہوتی رہی، اور فائنلی عدالت نے 15 منٹ کا وقفہ لیا شام کو مغرب کے ٹائم پر جا کر، اور وہ 15 منٹ کا وقفہ جو ہے 2.5-3 گھنٹوں تک گیا، اور پھر فیصلہ آ گیا 9-9:15 بجے رات کو کہ جی مسترد، درخواست مسترد، حکمران اتحاد کی درخواست مسترد، چودھری شجاعت حسین کی درخواست مسترد، مولانا فضل الرحمان کی درخواست، جتنے بھی پٹیشنر تھے سب کی درخواستیں مسترد کر کے، اور عدالت نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے چیف جسٹس عمر بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ جی ہم سنیں گے، کسی کو اعتراض ہو نہ ہو، کوئی ہم پر اعتماد کرتا ہے نہیں کرتا، معاملہ ہم سنیں گے، مقدمہ ہم سنیں گے۔ اور ادھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسی معاملے پر جو تشریح کی تھی 17 مئی کو، اس میں ریویو پٹیشن بھی پڑی ہوئی ہے، اس کا بھی ابھی تک کوئی تفصیلی فیصلہ تو خیر آیا ہی نہیں، لیکن ریویو پٹیشن بھی نہیں سنی جا رہی۔ اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی جلدی سنو، معاملہ کوئی یہ سنجیدہ معاملہ ہے، چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کل جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے درخواست مسترد کر دی، تو اس کے بعد پھر حکمران اتحاد جو ہے پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی، ANP اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ بیٹھیں، اور انہوں نے آپس میں مشاورت کی۔ جو اعلان سامنے آیا، اس اعلان سے ہٹ کے بھی بہت کچھ تجویزیں تھیں، جو باقی جو تجویزیں ہیں اعلان پر میں پہلے اعلان بتاتا ہوں، پھر وہ جو تجویزیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ تھی۔ اعلان تو سادہ سا تھا، سیدھا سا تھا، سادہ نہیں سیدھا تھا، اور سیدھا بھی بالکل تیر کی طرح سیدھا تھا کہ جو ظاہر ہے جا کے لگے گا، اور اس کا اثر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ساکھ پر، کریڈیبلٹی پر، وقار پر بہت شدید پڑے گا۔ اور اعلان یہ تھا کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ جو 3 رکنی بینچ ہے یہ ایک ہی ذہنیت کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مولانا صاحب نے کہا، اور یہ ان کا فیصلہ جو ہے اس پر تعصب اور جانبداری کا تاثر جائے گا۔ لہٰذا ہم نے اپنا جو وکلاء بھیجے تھے کورٹ میں، ہم نے استدعا کی تھی کہ جی فل کورٹ بنایا جائے تاکہ اعتماد ہو پوری قوم کو فیصلے پر، اور فل کورٹ کا فیصلہ جو بھی ہوگا ہم تسلیم کریں گے۔ لیکن یہ نہیں کیا گیا، غیر جانبداری
نہیں کی گئی بینچ کی جانب سے، لہٰذا ہم فیصلے کو مسترد کرتے ہیں جو ہوا، یعنی جو درخواست اپنا فل کورٹ بنانے کی جو پٹیشنز تھی وہ مسترد کیے جانے کے فیصلے کو مسترد کیا، اور پھر یہ کہا کہ جو بحران پاکستان میں چل رہا ہے اس بحرانوں کی وجہ جو ہے وہ عدالت کے اس طرح کے فیصلے ہیں جو مسلسل آ رہے ہیں پچھلے کافی عرصے سے، اور آ رہے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ پاناما کیس کے فیصلے سے لے کر پھر جعلی اکاؤنٹس کے معاملات جس طرح اٹھائے گئے تھے، لیے گئے تھے، اور پھر جس طرح مطلب طرح طرح کے فیصلے اس طرح کے ہمارے جو پنجاب کے معاملے کو لے کر جو مسلسل عدالتی جوڈیشلزم جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اس پر انہوں نے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جو حکمران اتحاد نے مشورہ کیا ہے، اب اس معاملے پر وزیر اعظم کو کہا جائے گا کہ اصلاحات کی جائیں تاکہ کوئی ادارہ جو ہے مداخلت نہ کر سکے سیاسی عمل میں اور سیاست میں۔ اب یہ جو اصلاحات والا معاملہ ہے، یہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ اصلاحات ہوں گی، بلکہ یہ جو چیز مولانا صاحب نے اعلان کی اس کے پیچھے کچھ چیزیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اصلاحات کے معاملے کی حد تک جو میں بات کروں کہ اصلاحات کیا ہو سکتی ہیں، ایک تو COD پارٹ 2 کی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کی جو جوڈیشری ہے یا ہماری جو عدلیہ ہے اس میں ججز کا تقرر کا جو طریقہ کار ہے وہ COD میں جو دیا گیا تھا اس پر واپس آنا چاہیے، پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے، پارلیمانی کمیشن کے ذریعے ججز کا تقرر۔ اس وقت ڈومیننٹلی جو بلکہ سارا کا سارا جج صاحبان خود بیٹھے ہوتے ہیں، اور اپنا جیسے میں نے اپنا کل کے ویلاگ میں بھی گزارش کی تھی کہ 4 اپنا سیٹیں خالی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور ان کے تقرر ان میں جونیئر ججز کو جو ہے وہ ایلیویٹ کر کے ہائی کورٹ سے لے کر جایا جا رہا ہے یا لے کر جایا جا چکا ہوا ہے پہلے بھی۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے اس پر COD میں اس کے اعتراض کیا گیا تھا COD میں، اور COD میں یہ بتایا گیا تھا میثاق جمہوریت میں کہ پارلیمانی کمیشن ہوگا، ججز کا تقرر اور ججز کی برطرفی، اگر کسی جج پر کوئی اعتراض ہے تو پارلیمانی کمیشن ہوگا، پارلیمنٹ کے اندر مواخذہ ہوگا جج صاحبان کا، یہ نہیں ہو سکتا کہ جج صاحبان اپنا احتساب خود کریں، یہ COD کے اندر تھا۔ تو اب اصلاحات جو ہوں گی جس کی بات کی جا رہی ہے وہ اصلاحات یہ ہوں گی، پھر ظاہر ہے صرف یہاں عدلیہ کے متعلق اصلاحات نہیں ہوں گی مزید، اور یہ اصلاحات جو ہے وہ ہمارے دوسرے جو طاقتور ادارے ہیں فوج اس کے متعلق بھی ہوں گی۔ تو مولانا صاحب کی یہ بات، لیکن اب جو اس سے ہٹ کے، ان باتوں سے ہٹ کے بھی جو چیزیں تجویزیں تھیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کر، لیکن پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب انہوں نے جو دلچسپ بات کی، انہوں نے بلکہ زیادہ وزندار جو بات تھی ان کی، اب ان کی ساری باتوں میں زیادہ، مولانا صاحب کی تو باتیں ظاہر ہے وہ انہوں نے اعلان کر کے سارا بتا دیا تھا کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، ہمارے وکیل نہیں جائیں گے اس 3 رکنی بینچ کے سامنے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو استدلال پیش کیا، جو دلیل دی کہ ہم کیوں چاہتے تھے کہ فل کورٹ سنے اس معاملے کو، وہ کہہ رہے تھے کیونکہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، پارلیمنٹ کے پورے ادارے کا معاملہ ہے، جب پارلیمنٹ کا مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے تو پھر عدالت کے 3 رکنی بینچ کیوں سنے اس کو؟ ہمارا پورا ادارہ ہے، ہمارے پورے ادارے کو لا کر کٹڑے میں کھڑا کر دیا گیا یا اس کے متعلق فیصلہ ہو رہا ہے تو پھر ادھر سے بھی پورا ادارہ سنے، تب جا کر فیصلہ قابل قبول ہوگا، ورنہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ دلیل جو ہے کافی اسٹرانگ دلیل تھی کہ جی معاملہ آئین کے متعلق ہے، معاملہ قانون کے متعلق ہے، معاملہ پارلیمنٹ کے متعلق ہے، پارلیمنٹ کے جو ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ ہے، تو ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے کو آپ اگر اس کے اوپر رولنگ کوئی دے رہے ہو، اس کے اوپر کوئی فیصلہ دے رہے ہو تو پھر آپ سنو پوری کی پوری پارلیمنٹ کو۔ تو خیر یہ اعلان ہو گیا، اب اس پر حکومت نے جو چیزیں تجویز جو آئی ہیں اندر سے حکومت کے اندر، جس پر ابھی ڈسکشن چل رہا ہے، جس میں قانونی چیزیں دیکھی جائیں گی عدلیہ کے متعلق، وہ ایک بڑی تجویز جو ہے جو زیر بحث رہی وہ یہ کہ جو 3 جج صاحبان ہیں خاص طور پر جن کو ہم خیال بینچ کہا جاتا ہے، چیف جسٹس صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، ان کے لیے ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ بھیجا جائے۔ تو ریفرنس جو ہے وزیر اعظم بھیجیں گے، وزارت قانون سمری بنائے گی، وزارت قانون کی سمری وزیر اعظم جو ہے فارورڈ کریں گے صدر صاحب کو، پھر صدر جو ہے وہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجیں گے۔ تو جب یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا تو پھر آ جائے گا ان کے اپنے پاس ہی، وہی جو بات تھی کہ اصلاحات کی جو مولانا صاحب بات کر رہے تھے کہ اصلاحات میں جو سب سے بڑی اصلاحات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر کہیں آزاد عدلیہ تو ہو، لیکن اگر عدلیہ آئین اور قانون سے بھی آزاد ہو جائے، یہ بڑی لمبی چوڑی بحث رہی ہے پاکستان میں۔ اگر عدلیہ افتخار چودھری صاحب کرتے رہے نا، انہوں نے وزیر اعظم اڑا دیا تھا، بلکہ کل تو کہا گیا کہ ہم نے پانچ ججز نے وزیر اعظم کو فارغ کر دیا تھا،
5 ججز نے وزیر اعظم کو فارغ کر دیا تھا. اس سے پہلے افتخار چودھری صاحب کی کورٹ روم نمبر 1 میں، وہ میرا خیال ہے فل کورٹ تھا، انہوں نے بھی بلکہ نہیں فیصلہ کیا تھا اپنا 7 ججوں نے گیلانی صاحب کے متعلق کیا اس طرح، لیکن 3 یا 4 ججز کے بینچ نے گیلانی صاحب کو نااہل کر دیا تھا، وہ جو خواجہ آصف صاحب درخواست لے کر گئے تھے. تو وہاں پر 2 وزیر اعظم جو ہے، ایک وزیر اعظم کا کہا گیا تھا لیکن 2 وزیر اعظم عدالت نے فارغ کیے ہوئے ہیں. 2 جج تھے، 4 جج تھے، 5 جج تھے، 6 جج تھے، لیکن پارلیمنٹ کے منتخب وزیر اعظم کو عدالت نے 2 وزیر اعظم کو عدالتوں نے فارغ کر دیا. ایک وزیر اعظم کو پھانسی چڑھا دیا. وزیر اعظم منتخب وزیر اعظم ایک عامر نے غیر آئینی طور پر بلکہ آئین توڑ کر ان کا تختہ الٹا، ان کو گرفتار کیا اور ان کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ بنا اور مقدمے میں پھر ان کو سزائے موت دے دی ذوالفقار علی بھٹو شہید کو. اور بعد میں جج صاحبان کہتے رہے، جسٹس نسیم حسن شاہ نے کہا کہ جی ہمیں نوکریاں بچانی تھی بھائی، ہم وہاں کوئی انصاف کرنے تھوڑی بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو دباؤ نہیں برداشت کر سکتے تھے، تو ہم نے ضیاء کی نوکری کی اور ہم نے بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھا دیا. تو یہ ہماری تاریخ ہے. تو بہرحال تو اگر اس طرح کا کچھ ہوتا ہے جو آئین اور قانون سے بھی آزاد ہو جاتی ہے عدالت، تو پھر اس کے اوپر چیک کون سا ہو؟ تو دنیا جان میں پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے، پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے جو قانون بھی بناتی ہے، آئین بھی بناتی ہے، تو پارلیمنٹ کو اس کے اوپر رکھا جائے. تو یہ تجویز جو ہے چل رہی اس اصلاحات میں تو یہ آئے گا. لیکن ساتھ ساتھ ریفرنس کی بات ہوئی کہ ریفرنس بھیجا جائے، تو ریفرنس میں یہی معاملہ تھا کہ ریفرنس جب آئے گا تو ان کے پاس ہی آئے گا، تو اس پر سوچ کر فیصلہ کرنا ہوگا، یہ نہ ہو کہ اس کا نقصان ہو. تو خیر عدالت کے حوالے سے تو یہ بات تھی. لیکن ایک اور چیز جو اہم تھی وہ یہ کہ اگر بہت بڑا ہے نا، ابھی تو اپنا ان کے خیال میں، حکمران اتحاد کے خیال میں اب پنجاب کی حکومت جو حمزہ شہباز کی نہیں بچنے والی. اب جو فیصلہ جو مائنڈ بنا ہوا ہے جج صاحبان کا، ان کے اندر جو میٹنگ میں ہوا تھا کہ انہوں نے جو مسلم لیگ قائد اعظم کے 10 ووٹ بحال کر دینے ہیں، وہ 10 ووٹ بحال ہو جائیں گے تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. لیکن اس میں پھر قانونی نقطہ جو کل میں نے گزارش کی تھی، قانون دان اٹھا رہے ہیں وہ نقطہ، وہ یہ کہ اگر جو ہے ووٹ نہ گننے والا فیصلہ کل آج سپریم کورٹ دیتی ہے سپریم کورٹ کی یہ فل بینچ دیتا ہے، تو پھر وہ جو اپنا حمزہ شہباز کو 16 اپریل کو ووٹ پڑے تھے تو وہ بھی بحال ہو جائیں گے. تو پھر حمزہ شہباز تو 16 اپریل کی پوزیشن پر جا کر 197 پہ چلے جائیں گے نا. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک نیا بحران، نئی تشریحات، نئے معاملات. تو بہرحال لیکن یہ قانونی پیچیدگیاں ہیں، اس میں کوئی جاتا ہے نہیں جاتا، لیکن ہوگا یہ اگر سپریم کورٹ وہ 10 ووٹ بحال کر لیتی ہے تو پھر پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہو جائیں گے. تو پھر پرویز الہی کے ساتھ کیا کرنا ہے جنہوں نے اس حالت پہ پہنچایا ہے صوبے کو، اور پنجاب کے بحران کی وجہ سے حکومت کام نہیں کر پا رہی تھی مرکزی، تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو جو تجویز مسلم لیگ نون کے اندر چل رہی ہے اور اتحادیوں کے درمیان بھی اس پہ ہلکی پھلکی بحث ہوئی ہے، وہ یہ کہ پرویز الہی نے کیا کیا تھا. حمزہ شہباز جب وزیر اعلیٰ 16 اپریل کو بن گئے تو اس سے پہلے 2 بار انہوں نے اجلاس نہیں ہونے دیا، اور تیسری بار جو 16 اپریل کو اجلاس ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے گنڈے شڈے بلا کے وہاں پر اپنا ایم پی ایس کو کٹ پڑوائی تھی، خود ہی داخل کر. وہ ویڈیوز آ گئی ہے، اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی الزام والی بات نہیں ہے، وہ تو ثابت ہو چکا ہے. وہ الگ بات ہے کہ عدالتوں نے وہ معاملات نہیں دیکھے تھے. تو خیر تو وہ اس کو پارلیمنٹ کے اندر کی کارروائی کہا گیا تھا کہ جو پارلیمنٹ کے اندر سارا کچھ ہو رہا تھا، تو پارلیمنٹ کے اندر باہر کے لوگ لا کر جو سارا کچھ کیا گیا تھا. تو اس کے بعد جب 16 اپریل کو سب کچھ کرنے کے باوجود حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ منتخب کر دیا گیا تھا، اعلان ہو چکا تھا کہ منتخب ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد حلف نہیں لیا گیا تھا حمزہ شہباز کا. اور گورنر تھے اس وقت عمر سرفراز چیمہ، وہ سارا دن پرویز الہی کے پاس بیٹھے رہتے تھے. لاہور ہائی کورٹ نے حلف لینے کے لیے احکامات جاری کیے. صدر صاحب گورنر کو کہا، گورنر نے نہیں مانے. صدر صاحب کو کہا، صدر صاحب نے نمائندہ ہی نہ مقرر کیا. تو فائنلی 29 اپریل کو آپ کو یاد ہوگا کہ پھر حمزہ شہباز کا حلف جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر پر راجہ پرویز اشرف اسپیکر قومی اسمبلی انہوں نے لیا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی ایسے کریں گے، گورنر تو ہمارے ہیں نا بلیغ الرحمان صاحب، ہم بھی حلف نہیں لینے دیں گے. اس کے علاوہ پنجاب میں انتظامیہ، یہ سارے معاملات پنجاب کو پھر مفلوج رکھنا ہے. پھر اس طرح نہیں ہے کہ یہ حکومت آسانی سے کریں گے اگر ہماری حکومت نہیں چلنے دی جا رہی. تو ایک تو یہ آپشنس ہے. دوسرا، اس سے جو کچھ حاصل کرنے کی کوشش عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ یہ کہ الیکشن، عام انتخابات جو عمران خان صاحب نے ٹارگٹ بنایا ہوا کہ میں نے اکتوبر سے پہلے عام انتخابات لینے، پہلے تو خیر مئی میں لینے تھے، پھر مطلب اگست میں لینے تھے، تو اب اکتوبر میں چلے گئے. تو وہ الیکشن
پنجاب کو استعمال کر کے پریشرائز کر کے حکومت کو مفلوج کر کے سی ڈی اے تک وزیر اعظم کو محدود کر کے الیکشن لیں گے. تو اتحادیوں نے اس معاملے پر فیصلہ کیا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، الیکشن نہیں دینا، جو صورت بنے الیکشن نہیں دینا. الیکشن ہم نے جا کر اپنی مدت پہ کروانا ہے. اور پرویز الہی صاحب کے معاملہ تحریک عدم اعتماد میں بھی لے کر جانا ہے پھر، کیونکہ تحریک عدم اعتماد میں معاملہ جائے گا، پھر وہی 10 ووٹوں کا رول آئے گا جو مسلم لیگ قائد اعظم کے شجاعت حسین صاحب تو پٹیشنر بنے ہوئے ہیں خود بھی اس معاملے کو لے کر. تو شجاعت حسین صاحب جائیں گے ادھر، الیکشن کمیشن بھی جائیں گے یہ معاملہ لے کر. تو تحریک عدم اعتماد میں بھی ان کو پریشان کرنا ہے پرویز الہی صاحب کو. لیکن الیکشن کی جو بات ہو رہی ہے تو الیکشن نہیں دینا. الیکشن اگر عمران خان صاحب استعمال کریں گے پنجاب اسمبلی کو، پرویز الہی کو کہ جی اپنا میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، پنجاب اسمبلی توڑ دوں گا، تو توڑ دیں گے تو گورنر راج لگا دیں گے. اول تو عمران خان صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ جب تک وفاقی حکومت کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو جاتا قومی اسمبلی توڑنے کا اور عام انتخابات کروانے کا چاروں صوبوں میں، تب تک وہ نہ پنجاب اسمبلی توڑیں گے اگر وہ آ جاتے ہیں پوزیشن پر اس پوزیشن میں، اور نہ کے پی کی حکومت توڑیں گے. تو ایک تو یہ معاملہ یہ بھی بالکل کلیئر کہ یہ حکومت نہیں گھٹنے ٹیکنے کو تیار، الیکشن کی طرف نہیں جانے کو تیار. وہ جو سافٹ مداخلت کی باتیں کی جا رہی تھیں کہ سافٹ مداخلت کر کے اکتوبر میں انتخابات دلوائے جائیں، اب خبریں یہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی آصف زرداری صاحب جو دبئی گئے، بختیار بھٹو نے پرسوں وضاحت بھی کر دی تھی کہ جی ان کی برتھ ڈے ہے، آج ہی ہے بلکہ برتھ ڈے آصف زرداری صاحب کی 67ویں سالگرہ. تو اپنی سالگرہ اپنے نواسے کے ساتھ منانے آئے ہیں وہاں پر. تو ایسا کوئی ان کا کوئی بھاگ شاگ نہیں ہے. لیکن اب بھاگنے سے ہٹ کے بات جو کی جا رہی وہ چھوڑی جاتی ہیں زیادہ تر یہ باتیں. فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات چھوڑی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دبئی میں پاکستان کی ایک مقتدر شخصیت جو ہے وہ وہاں ہیں موجود، اور آصف زرداری صاحب کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انتخابات کا اعلان کریں. بحران سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا انتخابات کی طرف جائیں. تو یہ بات بذات خود اس چیز کی اگر ایسا کچھ ہے کہ قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت انتخابات ماننے کو تیار نہیں ہے، چاہے جو بھی صورتحال ہو. حکومت نے کہہ دیا ہوا ہے کہ جی ہم نے اگست 2023 میں انتخابات کروانے، اس سے پہلے بلکہ وہ خورشید شاہ صاحب نے کہا تھا 1 گھنٹہ پہلے بھی نہیں کوئی اگر سوچتا ہے تو. اچھا جی، اب ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے، مارکیٹ میں گپ چل رہی ہے. گپ کیا ہے؟ سنجیدہ ایک بحث چل رہی ہے، وہ یہ کہ اب یہ بحران جو ہے یہ اتنا سنگین ہوتا جا رہا ہے، وہ کیا اس کو کہتے ہیں اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. پاکستان دیوالیے کی طرف جا رہا ہے، کنگال پنے کی طرف جا رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. تو ایسے میں عام انتخابات تو نہیں کروائے جا سکتے. اب اگر عام انتخابات کی طرف جاؤ، اور اس حکومت کے پاس سب سے بڑا ہتھیار بھی یہی ہے کہ جن حالات میں کوئی عام انتخابات کروا کر دیکھ لے جائے، اور پھر اس میں IMF میں معاملات پھنسے ہوئے سارے، تو حکومت کے پاس بھی سب سے بڑا آرگومنٹ یہ ہے کہ جی ان حالات میں انتخابات نہیں کروائے جا سکتے. اور دوسرا یہ کہ بلیک میلنگ میں آ کر انتخابات نہیں کروائے جا سکتے. تو حکومت جو ہے اس کو انتخابات کے لیے آمادہ نہیں کیا جا رہا. کوئی قوت، جو کوششیں تو ہو رہی ہوں گی، اور جو کچھ یہ ہو رہا ہے عدالتی فیصلے وغیرہ یہ سارے اس کے جو نتائج ہیں، نیت جو بھی ہو، نتائج جو بھی ہیں وہ نکل رہی ہیں کہ پاکستان آگے چل نہیں پائے گا، بڑھ نہیں پائے گا. تو پھر حکومت مجبور ہو جائے گی انتخابات دینے پر. لیکن حکومت کے لیے ہم انتخابات نہیں دیں گے. تو ایسی صورت، اور انتخابات اس لیے نہیں دیں گے کہ جی پاکستان جو ڈیفالٹ کر جائے گا، ملک انتخابات کا اس صورت میں مکمل نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے جو سنجیدہ ایک بحث دوبارہ چھڑ پڑی، یہ دوبارہ چھڑی ہے، بلکہ پتہ نہیں دوبارہ نہیں ہر دوسرے سال چھڑتی ہوتی ہے یہ بحث. ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ، ایک عبوری ٹیکنوکریٹ حکومت ہو جو 3 سال کے لیے ہو، جو ملک کو ان بحرانوں سے نکالے، اور نکالنے کے بعد پھر اصلاحات کرے، اور اصلاحات کرنے کے بعد جو ہے وہ عام انتخابات کی طرف جایا جائے. پھر جس کے پاس اپنا ہوگا کیا کہتے ہیں میجورٹی جو لے لے گا وہ حکومت بنا دے گا. تو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ یہ حکومت تو نہیں مانے گی. لیکن یہ سب سے بڑا نقصان ہوگا اس کا عمران خان کو، کیونکہ عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ جی میری تو پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے اس حکومت کی ناکامیوں کی وجہ سے، اور بڑھ رہی ہے. تو اگر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ جاتی ہے تو یہ والی حکومت بھی عمران خان صاحب کی طرح دوبارہ پاپولر ہو جائے گی، اور عمران خان صاحب کا مقابلہ کرے گی میدان میں آ کر. یعنی یہ والی پوزیشن جو ہے اپنا اتحاد جو ہے حکمران اتحاد، تو پھر عمران خان صاحب جو ہے ان کی مقبولیت کو فرق تو پڑے گا. تو عمران خان صاحب بھی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ نہیں مانیں گے. لیکن یہ گپ چل رہی ہے، یہ سنجیدہ بحث ہے جو چل رہی ہے، اور یہ سارا کچھ جو نکل رہا ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان عدالتوں میں چلنے والے فیصلوں سے، اور اب آج کا جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد صورتحال واضح ہوگی کہ پاکستان کس طرف جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.